السلام علیکم. آئی ایم دا ویٹرنری اسٹوڈنٹ ایٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. آج ہم گفتگو کریں گے لمپی اسکن ڈیزیز کے متعلق کہ وہ کہاں سے آئی، پھیلتی کیسے ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہے جانوروں پہ، کیا وہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے یا نہیں، یا انفیکٹڈ اینیمل کا گوشت یا دودھ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو مکمل دیں. لمپی اسکن ڈیزیز بیسیکلی اس کا آغاز افریقہ سے ہوا. یہ ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے. یہ گاؤں اور بھینسوں میں زیادہ پھیلتی ہے اور اس کا جو کازنگ ایجنٹ ہے وہ ہمارے پاس کیپری پوکس وائرس ہے، جو کہ پوکس وائرس کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. جب یہ کسی بھی جانور کو یہ بیماری لمپی اسکن ڈیزیز ہوتی ہے تو کچھ علامات ظاہر ہوتی ہے. ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ اس کی اسکن پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے دانے یا نوڈیول بن جاتے ہیں. نوڈیول بننے کے بعد ان میں خارش پیدا ہونے کی وجہ سے سوراخ بن جاتے ہیں اور جو انفیکشن کا باعث بنتے ہیں. یہ بعد اس کے علاوہ آنکھوں سے پانی زیادہ بہتا ہے، تھوک اور ناک کی رطوبت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بیماری جو جانور ہے اس کی گروتھ کو کم کر دیتی ہے، ویٹ لاس ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیمیل کاؤز ہیں یہ انفرٹائل بھی ہو جاتی ہیں اور ان کی جو ملک پروڈکشن ہے وہ بالکل ختم ہونے تک چلی جاتی ہے. پاکستان میں اس نے بہت نقصان کیا ہے. یہ افریقہ سے شروع ہونے کے بعد آج دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل چکی ہے. لمپی اسکن ڈیزیز جب ہمارے کسی بھی جانور کو ہو جائے تو اس کو آئسولیٹ کر دیا جائے تاکہ جب ہمارے کسی ایک جانور کو یہ ڈیزیز ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو دوسرے جانور ہیں وہ محفوظ ہو سکیں. مطلب یہ ہے کہ اسے کوارنٹائن کر دیا جائے، اس کا کھانا پینا، اس کے جتنے بھی انتظامات ہیں ان کو الگ کر دیا جائے. جو ہمارے ریمیننگ اینیملز ہیں، جانور ہیں، ان کی بھی ویکسینیشن کروائی جائے. اس کے بعد جو ہمارے انفیکٹڈ اینیمل ہیں، اینٹی وائرل میڈیسنز اور جو ہماری ویکسینیشن ہے اس کو بھی کروایا جائے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اب ویکسینیشن اب تک 100% اس کا علاج نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ جو ویکسینیشن ہے وہ 100% علاج ہے. نہیں، یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے اسے الگ کر دیں گے، میڈیکیشنز کریں گے، لیکن جو ہمارے دوسرے جانور ہیں ان کو ہم اس سے الگ کر دیں گے تاکہ ان میں نہ پھیلے. یہ پھیلتی کیسے ہے؟ یہ پھیلتی ہے جو انسیکٹس ہوتے ہیں، بائٹنگ انسیکٹس، ٹکس فار ایگزامپل چیچڑ. جو انفیکٹڈ اینیمل ہے اس کے چیچڑ کسی ہیلدی اینیمل کے اوپر چلے جاتے ہیں. اس کا جو خون اس نے سک کیا ہوتا ہے، جب وہ دوسرے جانور کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اس خون کے متبادلے کی وجہ سے وہ وائرس ایک جانور سے دوسرے جانور میں منتقل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو فلائز ہیں، مکھیاں وغیرہ، مچھر وغیرہ انفیکٹڈ اینیمل سے اڑتے ہیں اور ہیلدی اینیمل کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ وائرس کا ٹرانسفر ایک اینیمل سے دوسرے اینیمل میں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ایک جانور کو ہو گیا ہے تو ہم اسے کوارنٹائن کر دیں، الگ کر دیں، تاکہ جو ہمارے دوسرے جانور ہیں وہ اس بیماری سے بچ. اسکن ڈیزیز کیا جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں. ابھی تک ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہے. اس کا یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جب کوئی انفیکٹڈ اینیمل ہے، اس کی بلیڈنگ ہے یا کوئی زخم وغیرہ ہے، اس کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے ہم بچیں. جب انسان جانوروں کے انفیکٹڈ پارٹ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے گا تو ممکنہ چانس ہے کہ ان اینیمل سے انسانوں میں منتقل ہو جائے. ویسے یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل نہیں ہوتا ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بچیں. اسکن ڈیزیز سے انفیکٹڈ اینیمل کا گوشت اور دودھ کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کی احتیاط یہ کی جائے کہ جو ہمارا کازنگ ایجنٹ ہے، لمپی اسکن کازنگ ایجنٹ ہے کیپری پوکس وائرس، وہ 56 سیلسیس پر سروائیو نہیں کرتا. تو جب ہم نے گوشت یا دودھ استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے ٹریٹ کریں گے 56 سیلسیس پر فور 30 منٹس اور 60 سیلسیس پر فور 10 منٹس. جب ہم ان کو اتنا ٹمپریچر پہ ٹریٹ کر لیں گے تب ہم دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب انفیکٹڈ اینیمل، جب ہمارے یہ ماشاءاللہ سے مسلمانوں کی عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے تو اب جو گوشت ہوگا ہمیں نہیں پتہ کہ کوئی اینیمل انفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے،
تو یہ دھیان لازمی کیا جائے کہ اس کو سب سے پہلے ٹریٹ کیا جائے 56 یا 60 سیلسیس ٹیمپریچر پہ. اور جب ہم نے دیکھا کہ کوئی جانور ہمارا انفیکٹڈ ہے تو اس کا انفیکٹڈ پورشن، انفیکٹڈ پارٹ ہم نے الگ کر دینا ہے، اور جو انفیکٹڈ نہیں ہے ہم اس کا گوشت بآسانی کھا سکتے ہیں. اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا، اس سے جو وائرس ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. شکریہ.